الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 ساعا من شعير۔ حضرت ام المؤمنین امیر عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سچے باپ کی سچی بیٹی، پاک کردار باپ کی پاک کردار بیٹی روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں وفات پائی کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کے عوض میں گروی تھی۔ اس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کیا۔ یہ یہودی کے پاس جو زرہ رکھی گئی تھی گروی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اسے چھڑوا نہیں سکے تھے۔ آپ جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وصال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ادا کر کے قیمت اس کی ادا کر کے آپ نے واپس اس سے چھڑوائی، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو تحفتاً آپ نے عطا فرمائی۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی جتنے آپ نے وعدے فرمائے، قرض لیے، وہ تمام کے تمام قرض اور وعدے بعد از وصال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے کیے۔ ایک روایت میں یہ ہے، آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مقروض مرتا ہے اس کی روح علیین اور دنیا کے درمیان پھنسی رہتی ہے، وہ اوپر نہیں چڑھتی۔ یہ حدیث پاک بھی ہے، اور یہ حدیث پاک بھی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض فوت۔ اب یہ حدیث پاک اور یہ اس میں آپس میں تطبیق کیسے ہوگی؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اگر بلا ضرورت قرض لیا جائے اور اس کی نیت بھی ادا کرنے کی نہ ہو، وہ ہم نے لے لینا ہے، دینا کون سا ہے؟ بڑے بڑے لوگ اربوں روپے کا قرضہ لیتے ہیں، پھر معاف کروا لیتے ہیں، دیتے نہیں۔ یہ تو چھوٹے ہم جیسی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، مکھی مچھر، یہ قانون کے چنگل میں پھنستے ہیں، ورنہ بڑے بڑے مگرمچھ تو قانون کے جال کو توڑ کے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کہا۔ ایک دوسرا، جب اگر کسی کا کوئی وارث موجود ہے تو پھر یہ اطلاق نہیں ہوگا، اس کی روح پھر اس کو نجات ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض مبارک جو ادا کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ نے ان کے خاندان سے نہیں لیا، احساناً حضور کی بارگاہ میں خدمت پیش کر دی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے تو کبھی زندگی میں ایسا ضرور کیجئے گا، جو مقروض پھنسا ہو اس کا قرض اتروا دیجئے گا۔ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے نا، خیرات صدقہ دینا ہے نا، تو مقروض کے قرض کی مد میں دے کے اس کی جان چھڑوا دو۔ ایک تو بھلائی ہو جائے گی، دوسرا صدیق اکبر کی سنت ادا ہو جائے گی۔ آپ کسی کا اگر حضرت یہاں پہ قرضہ چھڑواتے ہیں، اب دیکھیں نا، قرضہ لینا بڑا آسان ہوتا ہے، میں اس بات کو خود اچھی طرح جانتا ہوں، قرضہ لینا بڑا آسان ہے، لیکن جب بندہ دیتا ہے نا، جان نکل جاتی، لے کے خرچ کر لینا بہت آسان ہے، دیتی مرتبہ۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کئی ساتھی قرض کی وجہ سے بیچارے ٹینشن میں ہی مر جاتے ہیں، تو اگر آپ ان کی بھلائی کر دیں، ہاں جی، یا پھر جو اپنا یہ عیالدار لوگ ہیں، غریب آدمی ہیں، سادہ لفظوں میں، زندہ ہے اس کا، وہ زندہ ہے، اس کے بیوی بچے ہیں سارا کچھ، لیکن غریب آدمی، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، کوئی شے لے کے دیتے ہیں، تو اس کے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی۔ اور جب اس کے لیے آسانی ہوگی، اللہ ایمان سے بتائیے گا، اللہ آپ کے راستے میں آسانیاں پیدا کرے گا نہیں کرے گا؟ سادی سی بات ہے۔ آج آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کے لیے آسانی کا سبب پیدا کریں گے
تو قبلہ آپ نہیں سوچتے کہ اللہ کی ذات آپ کے لیے کہاں کہاں سے راستے آسان کر دے گا۔ اچھا پھر یہ احسان جو آپ کریں گے، کسی کا قرض اتار دیا، کسی کی مدد کر دی کہ یار یہ بندہ ذرا مشکل میں ہے، چلو یہاں پر تو آپ کو فائدہ ملے گا، سو ملے گا، لیکن جو حشر میں اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا وہ ہمارے تصور سے بھی اوپر ہے۔ وہاں کے اجر ہم نہیں تصور کر سکتے۔ جنت کی اتنی سی جگہ جس میں یہ پینسل رکھی جا سکے، اتنی بھی بے مثال ہے۔ اور اگر آپ کی اس بھلائی کی وجہ سے کسی مسلمان کا مسئلہ حل ہو جائے اور آپ کو اتنی سی بھی جنت مل، ویسے وہ تو اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب اللہ دیتا ہے تو پھر وہ حساب کتاب نہیں کرتا، وہ اپنے کرم سے خزانے عطا فرماتا ہے۔ تو جب وہ دے گا تو خود تصور کر لو یار کتنی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ بس آج یہ پیغام یاد رکھیے اور اس کو آگے پھیلائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔